सूली वाली मौत नू भी गल नाल ला गया, सानू बचाण लईओ दुख सारे सह गया। सूली वाले मौत नू भी गल नाल ला गया, सानू बचाण लईओ दुख सारे सह गया। दुख सारे सह गया, चुप रही ज़बान ओदा, चुप रही ज़बान ओदा, मुँह भी ना खुलिया, मुँह भी ना खुलिया। सूली वाला दुख मैनू कदी भी नहीं भुलिया, सूली वाला दुख मैनू कदी भी नहीं भुलिया, सूली वाला दुख मैनू कदी भी नहीं भुलिया। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। ए खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसने हमारी खातिर जान देकर नए और अब्दी अहद को बेद किया है, मुस्तकिल बुनियादों पर कायम किया है, अपने रहमो करम से हमें मुकद्दस बना और हमेशा हमारी हमायत कर। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। तशरीफ़ रखें, हम आज की पहली तिलावत सुनेंगे। फोल्ड कर दें, ये फोल्ड करके साइड पे रख दें।
خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 52 باب 13 آیت اور 53 باب کی 1 تا 12 آیات۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی، اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کونپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برا کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ ارض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مندوں کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا، اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا۔ تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ
اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا۔ وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ زخموں پہ آج تیرے روتی ہے کلوری، رنجور غم پہ تیرے ہوتی ہے ساگر مجھے کبھی جو مشکل پڑے کوئی، نظریں اٹھیں تو سامنے ہوتی ہے کلوری۔ کلوری کی دکھ کہانی یاد ہے، کلوری کی دکھ کہانی یاد ہے، ماں کے اشکوں کی روانی، ماں کے اشکوں کی روانی یاد ہے، کہانی یاد ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 4 باب 14 سے 16 اور 5 باب اس کی 7 سے 9 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جبکہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو افلاک سے گزر گیا ہوا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے،
بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ بس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کیں جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ سولی غم ہے آنکھوں میں، کاندھے پہ ہے سولی غم ہے آنکھوں میں، پیار بھرا ہے پھر بھی اس کی باتوں میں، پیار بھرا ہے پھر بھی اس کی باتوں میں، کاندھے پہ ہے سولی غم ہے آنکھوں میں، اس کو ہم نے درد و غم میں چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، اس کو ہم نے درد و غم میں چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چاند اور تارے جس نے بانٹے راتوں میں، پیار بھرا ہے پھر بھی اس کی باتوں میں، پیار بھرا ہے پھر بھی اس کی باتوں میں، کاندھے پہ ہے سولی غم ہے آنکھوں میں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہوں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ بامطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چونکہ یہ انجیلی اقتباس کافی لمبا ہے، آپ برائے مہربانی تشریف رکھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی کردون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔
यसु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यसु नासरी को। यसु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यसु नासरी को। यसु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मखलिस था। मगर यसु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यस्सु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो इस बरस के सरदार काहिने आज़म क्याफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यस्सु के पीछे हो लिए और उस शागिर्द और काहिने आज़म में जान पहचान थी और वो यस्सु के साथ काहिने आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाज़ा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहा कि पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के स्वप से कोलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिने आज़म ने यस्सु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यस्सु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कहीं तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यस्सु को तमाचा मार कर कहा, तो काहिने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यस्सु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बांधा हुआ क्याफा काहिने आज़म के पास भेज दिया
اور شمعون پطرس کھڑا آگ تاپ رہا تھا، پس اس نے کہا، کیا تو اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے، جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا، کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو کیافا کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو اور فسح کھا سکیں۔ اس لیے پلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تماچے مارے۔ تب پلاطس نے پھر باہر آ کر ان سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔
جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے صلیب۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطوس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس مقام میں جو فرش مکلف یا عبرانی میں جب آتا کہلاتا ہے مسنت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً 6 گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چلائے، لے جا اسے صلیب دے۔ پلاطوس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا، قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ بس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتا کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور دوسرے کو اس طرف۔ اور یسوع کو بیچ میں، اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا۔ اس پر لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا۔ وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ بس یہودیوں کے سردار کاہن نے پلاطوس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے جن کو انہوں نے 4 حصے کیا، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ، اور چوغا بھی لیا، اور چوغا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ
نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ بس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ عزیزائے، ہم چند لمحات جو دوزانو ہو سکتے ہیں وہ دوزانو ہو جائیں۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطوس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاش اتار لی جائے تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفول خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے جو یسوع کا شاگرد تھا، لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت طلب کی اور یسوع کی لاش کو لے جائے اور پلاطوس نے اجازت دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیقودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عمود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے، اور وہاں
जिस जगह کہ اسے صلیب دی گئی ہے ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم چند لمحات خاموشی میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے لیے، اس کی قربانی کے لیے، ساری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور چند لمحات خاموشی میں اور دعا میں گزاریں۔ بھائی اور بہنوں، ہم 6 روزہ عبادت جس کا ہم نے کل سے آغاز کیا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ دوسرا دن اور آج کی عبادت کا آغاز ہم نے منفرد طریقے سے کیا ہے۔ اس عبادت میں نہ ہم جو پہلا حصہ ہے گلوریے کا، کیریے کا، رحم کی اپیل، وہ سب کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ابھی بعد میں جا کر ایسٹر کی عبادت میں آئے گا۔ آج کی عبادت کل کی عبادت کا تسلسل ہے، اس کا اگلا حصہ ہے۔ جس طرح کسی ایپیسوڈ کا ہم حصہ بہ حصہ اس کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آج خداوند یسوع مسیح کی ایک اور زندگی کا پہلو جو ہے وہ لتوریائی حساب سے، لتوریائی طریقے سے ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل آخری کھانا تھا کہ آخری کھانے کی عبادت کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ باغ میں جاتے ہیں، زیتون کا باغ جسے وہ کہتے ہیں، اس میں جا کر وہ دعا کرتے ہیں اور اسی رات وہ پکڑوائے جاتے ہیں۔ یہ سارا آج کی پاک انجیل میں ہم نے ڈرامائی طور پر اس کے بارے میں سنا، لیکن یہ سب کچھ جو ڈرامائی طور پر، ڈرامائی انداز میں ہمیں سنایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی اس پاک صلیب کی طرف اس کا رخ ہے۔ کیونکہ پاک جمعرات کے بعد پاک جمعے کا دن آتا ہے جس میں ساری چیزوں کا مرکز جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پاک صلیب، صلیبی موت ہے، کہ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیبی موت جو ہے اس کا نذرانہ دے کر وہ ہم سب کو بچاتا ہے، ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اس کام کے لیے ہم پاک کلام میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فدیہ۔ کیا لفظ ہے وہ؟ فدیہ۔ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں رینزم، ٹو پے رینزم۔ ہمارا فادر بھی سن رہا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا۔ سو ٹو پے رینزم، گریک زبان میں اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوتا ہے، تیلستائی۔ تیلستائی یا تیتلستائی، یہ 2 ورب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کہ میں اس شخص کو کچھ بھی جو ہے او نہیں کرتا، اس شخص نے میرا کچھ دینا نہیں، بلکہ اس نے جو کچھ ہے وہ سب مجھے عطا کر دیا ہے۔ عزیزو،
खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से जब हम इन अल्फाज का मुआजना करते हैं तो जो कुछ उसके पास है, उसके पास कोई दुनियावी बादशाहत नहीं, कोई दुनियावी चीज़ें नहीं, कोई किंगडम नहीं, कोई फौज नहीं, लेकिन प्यार, मोहब्बत, खिदमत की मिसाल, खुदा की बादशाही का पैगाम, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिंदा करना, जो कुछ उसके पास है उसने वो सब कुछ इंसानियत के लिए, इंसानों की ज़िंदगी के लिए दे दिया है। और उसने सबसे बढ़कर हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया है। इसलिए मैंने फिदिये का लफ्ज़ जो है उसकी तरफ आपकी तवज्जो जो है मबजूल करवाई है कि फिदिया दे दिया है कि अब हमें अपने गुनाहों से बचने के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें अपने गुनाहों से बचने के लिए, क्योंकि हमेशा कदीम रवायती मज़ाहब में हमेशा कुर्बानी गुनाह से बचने के लिए, गुनाह जब हम इंसान करते हैं तो उस गुनाह से डरने के लिए, उसके लिए फिदिया देने के लिए कुर्बानी का जो तासुब है, कुर्बानी जो है ये उसका जो सिलसिला है वहाँ से शुरू हुआ कि मैं कुर्बानी चढ़ा रहा हूँ इस काम के लिए, कि हम ये कुर्बानी जो है वो इस काम के लिए चढ़ाते हैं। देखें, इसलिए हमारे जो दूसरे मज़ाहब के बहन भाई हैं, जब कुर्बानी की ईद होती है तब भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम उसको हाथ लगाएं, हमारी जो गुनाह है उस जानवर जो है उसमें मुंतकिल हों और फिर वो कुर्बान किया जाए। लेकिन अजीज़ भाई और बहनों, हम सब के लिए आज खुदा का अपना बेटा, खुदा का इकलौता बेटा, अपना बेटा वो कुर्बान होता है, वो जान देता है ताकि वो सारी जो पुरानी रवायतें हैं, जानवर को ज़िबा करना, उनके खून से अपने ऊपर जो है वो उसका खून जो है उसके छींटों से अपने आप को पाक साफ करना, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की ये कुर्बानी जो पाक मज़बा पर, पाक सलीब पर अदा की है, उस सब से ये सब कुछ ख़त्म करके एक नई कुर्बानी की मिसाल जो है वो कायम होती है। इसलिए ये दिन और ख़ास तौर पर आज का दिन हम 3 चीज़ों पर गौर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि खुदा बाप, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बाप, उसके जहन में क्या चल रहा है, बाप के लिए सबसे अहम काम क्या हो रहा है। खुदा बाप की बात कर रहा हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह से भी ऊपर है, उसकी बात हो रही है। बाप के लिए देखिए, हम उसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, अगर हमारा कोई ख़ानदान में बेटा या बेटी जो काम काज उसे दिया गया है वो काम काज करे तो हम सब उससे क्या होते हैं, खुश होते हैं। बाप जो है सबसे ज़्यादा बाप फ़ख्र करता है कि मेरा बेटा क्या बन गया है, चलो जी मिसाल के तौर पर डॉक्टर बन गया है, या मेरे बेटे को ये काम करने का प्रोजेक्ट मिला है, उसने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा खुश और फ़ख्र किसको होता है, बाप को, क्योंकि बाप ज़्यादा खुशी मनाता है जब उसका बेटा कामयाब हो, उसका बेटा वो काम जो उसे सौंपा गया है वो उसने पूरा कर दिया है। और आज मैं समझता हूँ कि खुदा बाप आसमान में जो उसने अपने बेटे को हुक्म देकर भेजा है, मसीह खुदावंद को, अपने बेटे को, कि तूने जाना है, दुनिया में जाना है, दुनिया में तालीम देनी है, लोगों को, शागिर्दों को जमा करना है और ऐसी मिसाल देनी है इस तालीम की कि लोग वाकई ही खुदा को जाने, खुदा से प्यार करें, वफादारी, कुर्बानी, इसार, मोहब्बत, ये सब कुछ ये तुझसे सीखें, खुदावंद यीशु मसीह से सीखें। और आज पाक सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने जान देकर ये आज कर दिखाया है। जो बाप का मिशन है वो आज पूरा हो गया है। और इसलिए खुदा बाप जो है
وہ پاک جمعے کو میں سمجھتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ بڑا خوش ہے. باپ دکھی بھی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ خوش ہے کہ انسانوں کے لیے ایک نئی جو ہے روایت قائم ہو گئی ہے، قربانی کی، پیار کی، خدمت کی. باپ اس لیے بھی خوش ہے کہ بیٹا وفادار ہے، اور وفادار آج کی ہم نے دوسری تلاوت میں سنا کہ جان دینے تک وفادار ہے. وفاداری کی جو ہے وہ مثال ہے بیٹا، کہ وہ جان دینے تک تابعدار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اگر پیشن آف کرائسٹ مووی دیکھی ہے تو پاک صلیب کے اوپر سے ایک جو بوند ہے وہ گرتی ہے اور اس کے بعد زلزلہ آتا ہے. یہ ڈرامائی انداز میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ باپ خوش بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ باپ کی آنکھیں نم بھی ہیں، باپ پریشان بھی ہے، باپ دکھ میں بھی ہے. مصیبت، وہ تکلیف جو مسیح نے اٹھائی ہے، باپ نے اس ساری تکلیفوں کا تجربہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم آج کے دن ہم سب کے لیے غور کرنے کی بات ہے وہ مسیح خداوند ہے. باپ خوش ہیں، تھوڑا دکھی بھی ہے. بعد میں مسیح خداوند جو اس سارے عمل سے گزر رہا ہے، ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں سنا کہ بے عیب برے کی مانند جو لجایا گیا، جس نے خاموش رہا، جس نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اپنا منہ تماچے کے لیے، گالی کے لیے، سب کچھ ہو کس کے ساتھ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں بلکہ مسیح کے ساتھ ہوا. اس کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ یہ غور ہوش کرنے والی باتیں ہیں کہ مسیح کی اس دورانیے میں کیا کیفیت، کیا حالت، ذہنی حالت، جسمانی حالت، پیاس، درد، دکھ. اور دکھ، مسیح خداوند کے دکھ بے شمار ہیں، طرح طرح کے ہیں. کہ وہ ربی جو لوگوں کو زندگی بانٹتا ہے، وہ ربی جو بے شمار لوگوں کو اچھا کرتا ہے، آج اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں. وہ آج تنہا اکیلا رہ گیا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں جو اس کے ساتھ کھڑا ہو. شاگرد جنہوں نے کل شام کھانا کھایا ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں، سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور مسیح خداوند میں میرے عزیزو، مسیح کے ان دکھوں کو سمرائز کرنا یا ان کو بتانا، یہ صرف اور صرف مسیح ان سے گزرا ہے. ہم صرف ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ مصیبت جو مسیح نے ہم سب کے لیے اٹھائی ہے. تیسری اور آخری بات، باپ، مسیح، اور اس کے بعد ہماری باری آتی ہے جو تماشائی ہیں کلوری کے مقام پر. تماشائی ہیں، یہودی ہیں، رومی ہیں، سپاہی ہیں، غیر قوموں کے لوگ ہیں. وہاں پر بڑا ہجوم لگ جاتا ہے. ہمیں اپنے کلچر کا پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر ہم کہیں روڈ پر کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے یا کچھ تھوڑا سا بھی کوئی ایسا ہو جائے تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے. تو یہ ویسا ہی سین ہے کہ ایک شخص کو صلیب دی جا رہی ہے اور وہاں پر تماشائی دیکھنے والے، کچھ خوش ہونے والے، کچھ پریشان ہونے والے، کچھ یہ کہنے والے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، یہ تو بندہ ہی بڑا اچھا تھا، کچھ یہ کہنے والے کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو. اب ہم سب کی باری ہے، ہماری باری ہے کہ جو ہم دیکھنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ایماندار ہیں، کہ ہم مسیح کے دکھوں میں کیسے شامل ہوتے ہیں. میں اور آپ مسیح خداوند کے دکھوں میں ہمارا کیا کردار ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی حالت میں بار بار گرتے ہیں یا گناہ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں.
کیونکہ باپ نے بیٹے کی قربانی دے کر ہمارے گناہوں کا فدیہ دے دیا ہے، ونس اینڈ فار آل، ہمیشہ کے لیے، ایک دفعہ کامل مکمل فدیہ۔ لیکن کلیسیا سال کے دوران ہم سے یہ اعتراف کے ذریعے اس اقرار کا وعدہ کرتی ہے کہ ہم سال کے دوران اس عمل کو دہراتے رہیں گے، اعتراف کے ساکرامنٹ میں، کسی بھی کاہن کے پاس جا کر معافی طلب کر کے، اپنی ساری پشیمانی ہو کر، اپنے سارے گناہوں سے معافی طلب کر کے ہم خدا سے برکت اور فضل چاہ سکتے ہیں۔ عزیزو، میری خدا سے یہ دعا ہے کہ خدا آج کے دن کے وسیلے سے پاک جمعہ جو ہے، جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، اس میں گڈ سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے، ہمارے لیے سب اچھا اچھا ہے، کیونکہ نجات ہمیں مل رہی ہے۔ مسیح کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں، کیونکہ وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن عزیزو، ہم اور ہمارا ایمان جی اٹھے مسیح پر ہے، کیونکہ یہ دکھ، تکلیف، مصیبتیں، ان میں سے گزر کر مسیح جلال کے ساتھ جی اٹھتا ہے۔ ہم اس جی اٹھنے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس جی اٹھنے کی طرف دکھ، مصیبت اور اپنی پریشانی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم ہمیشہ اور خاص طور پر آج کے دن خداوند یسوع المسیح کا اس کی زندگی کے لیے شکریہ ادا کریں، اس کی قربانی کے لیے، اس کی پاک صلیب کے لیے، جو کہ عبرت کا نشان تھا لیکن اب عظمت کا، سربلندی کا، عظمت کا نشان بنتی ہے۔ اور خدا سے فضل چاہیں کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ ابھی عبادت کے 2 اور حصے ہیں، پاک صلیب کی تعظیم اور پاک شراکت۔ ابھی ہم عبادت کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ صلیب کے تعظیم کے دوسرے حصے میں ہم پاک صلیب جو کہ ڈھمپی ہوئی ہوتی ہے، ڈکی ہوئی ہے، اس کو 3 باری میں کھولیں گے، مسیح خداوند کی اس صلیب کی تعظیم کریں گے، اس سے برکت لیں گے۔ لیکن تعظیم کے لیے کوئی بھی، اکثر ہم اسے چومتے ہیں، لیکن تعظیم کے لیے اب ہم سامنے آئیں گے اس کے اور صرف سجدہ کر کے جائیں گے۔ کورونا کی وجہ سے ہم چومیں گے نہیں۔ دیکھو صلیب دیکھو، جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ دیکھو صلیب دیکھو، جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ جب آخری باری ہے تو برائے مہربانی گھٹنے ہو جائیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھو صلیب دیکھو،
جس نے ہمیں بچایا ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ عزیز مومنین، پاک صلیب کی تعظیم جو خاندان گھروں میں ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی پاک صلیب ہے تو وہ اس کا بوسہ لے سکتے ہیں، اسے تعظیم دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو یہ صلیب ہے ہم اس کی تعظیم کریں گے، لیکن صلیب کی تعظیم کرنا قطعاً اور قطعاً کوئی بت پرستی نہیں۔ صلیب ہمارے لیے فخر کا، عظمت کا، سربلندی کا نشان ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اس رسم کی اور خداوند یسوع مسیح کی پاک صلیب کی تعظیم کریں۔ کلیسیا ہمیشہ وہ صلیب استعمال کرتی ہے جس پر مسیح خداوند کی شبیہ ہو، مسیح خداوند موجود ہوں۔ اس لیے ہم ہمیشہ مسیح کو اور مسیح کی پاک صلیب کو اس کی تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ذریعے مسیح کو تعظیم دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم آئیں اور مسیح کی پاک صلیب کو تعظیم دیں۔ ابھی ہم باری باری آئیں گے اور مسیح کی پاک صلیب کو تعظیم دیں گے۔ ظلم کی اس انتہا کو دیکھیے، دار پہ لٹکی وفا کو دیکھیے، ظلم کی اس انتہا کو غم میں ڈوبی ہے یہ ساری کائنات، غم میں ڈوبی ہے یہ ساری
आहें भरती इस हवा को देखिए, डार पे लटकी वफा को देखिए, जुल्म की इस इंतहा को। जिस पे मानी नासरी ने जान दी प्यार से सब उस जगह को। अज़ीज़ों, आए हम सब खुदावंद अपने खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज़ भाई और बहनों, ये है खुदा का बर्रा, हमारा खुदावंद यसू अल मसीह, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये आज इस दार पर, इस पाक सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके हम सब के गुनाहों का फिदिया देता है। मुबारक है हम सब जो इसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का पाक बदन हम सबको हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
دیکھ کر میرے یسوع پہ ظلم و ستم تیرے سینے میں گھٹنے لگا ہوگا دم دیکھ کر میرے یسوع پہ ظلم و ستم تیرے سینے میں گھٹنے لگا ہوگا دم ایسا منظر نہ دیکھا تھا تو نے کبھی کلوری آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم ان پاک رسموں کے ساتھ تیرے بیٹے کی موت کو یاد کر چکے ہیں۔ اس کی قیامت ہمارے لیے تسلی اور امید کا باعث ہو۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، ہم سب کو ہماری تمام غلطیاں خطائیں معاف کر، ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہمیشہ کی نجات ہم سب کو عطا کر، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ عزیزو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عبادت کے بعد آج پھر برکت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ برکت ایسٹر کے دن جو ہے وہ خصوصی عید پاشکا کی برکت جو ہے وہ دی جائے گی۔ ابھی ہم آخری گیت میں شامل ہوں گے۔ کوشش کریں کہ ابھی باہر سے جائیں اس طرف، گارڈن کی طرف، کیونکہ اندر برادر جی بھی ہیں، کوئی اور گیسٹ بھی ہیں، تو باہر سے ہو کر اس طرف سے جانا ہے آپ نے۔ آخری گیت میں شامل ہوں گے، چرچ جلدی خالی کرنا ہے، 3 بجے نیکسٹ عبادت ہے۔ شکریہ۔